حقیقت معراج نماز صلاۃ حق، حقیقت معراج نماز صلاۃ حق۔ ہمیں نماز میں گمان رکھنے کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما کر بتا دیا کہ تمہاری معراج والی نماز کیسے ممکن ہے، اور تمہاری نماز تمہارے گمانوں کے اوپر میں اثر ہے کہ تم نماز میں گمانی طور پر کس کس مکان کی سیر کرتے ہو۔ اگر تم اپنی دنیا کی زندگی گمانوں کے اصحاب یا سیر و سیاحت سے کر رہے ہو، وہ تمہاری نماز معراج والی نماز نہیں ہوگی۔ معراج والی نماز کا مطلب ہی یعنی کہ نور ہے، یعنی کہ جو نماز نور بن جائے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، وہ نماز ہی تو معراج ہے۔ مومن کی معراج ہی مومن کی نماز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کا گمان رکھ کر نماز پڑھنا ہی معراج گمان حق ہے۔ یہ مقام کئی مقاموں تک پہنچا جاتا ہے، جبکہ تم جس مقام کو چھوڑ کر نماز کی طرف آئے ہو، اسی مقام کی تمہیں گمان اگر آ رہے ہیں تو یہ گمان تمہارے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ جس مقام کو چھوڑ کر نماز کی طرف آئے ہو، اسی مقام کے تمہیں اگر گمان آ رہے ہیں، جب تو نے ظاہر ان مقاموں سے کنارہ کر کے اللہ کی عبادت کی طرف قدم اٹھا لیا ہے، تو یقیناً سفر معراج شروع ہو گیا۔ اور جب تو عبادت کرنے لگ گیا، مثلا نماز میں کھڑا ہو گیا، تو معراج والا ہو گیا۔ یقیناً جان لو کہ معراج ہم کلامی روبرو پروردگار ہے۔ نماز ہی سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی پسند ہے، اور نماز ہی شرط عظمت ایمان پارسائی ہے، اور نماز ہی پاکی ہے، اور نماز ہی روبرو ہم کلامی رب الجلال ہے، اور نماز ہی احسان ہے اللہ کا، اور نماز ہی ایمان والوں کی پہچان ہے، اور نماز ہی ایمان والوں کے لیے ایمان کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز ہی سب سے بڑا اللہ کا احسان ہے۔ نماز میں کھڑا ہو گیا تو معراج والا ہو گیا۔ یقیناً جان لو معراج ہم کلامی روبرو پروردگار ہے، اس میں بھی شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نماز میں واضح ہے کہ تم کو بھی وہی مقام نماز کی حالت میں مل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر سیر کروا کر اور اپنی خبریں دے کر اور اپنے نور کی تجلیاں دکھا کر اور اپنے بندے انعام والوں سے ملاقات کروا کر بتا دیا کہ معراج کیا ہے۔ کیا تم بھی نماز میں ایسی معراج کا گمان رکھتے ہو؟ نماز میں ہی اگر تم غور و فکر سے اس کی حقیقت سے واقف ہو جاؤ تو یقیناً تمہیں معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر شک نہ ہوگا۔ تو یہ اس بات سے ہمیں علم ہوا کہ معراج حق ہے، اور جو معراج کا منکر ہے یقیناً ان کی نمازیں بھی معراج والی نہیں۔ اور حدیث پاک میں اسی لیے وضاحت ہے کہ نماز کی حفاظت کرنا اور قرآن میں نماز کی حفاظت کرنا واضح ہے، اور جنت الفردوس کی تمہیں خوشخبری سنائی گئی ہے۔ یہ جنت الفردوس میں وہی لوگ جائیں گے جو معراج کرتے ہوں گے، یعنی کہ نماز پڑھتے ہوں گے، نماز کے پاسدار ہوں گے، اور جن جن کاموں سے نماز روکتی ہے اس سے رکے ہوں گے۔ معراج کی حفاظت کی ہوگی، نماز کی جنہوں نے حفاظت کی ہوگی، عظمت علم نصیحت پاکی معراج سے ہی تو حاصل ہے، اور جو عظمت علم نصیحت اور پاکی سے واقف ہے وہی تو معراج والے ہیں۔ اور بے حیائی اور برے کام ان سے معراج یعنی کہ نماز روکتی ہے۔ ظاہر باطن اتباع حکم عمل اور علم ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے۔ اپنی معراج کو پانا ہے تو نمازی کا فرض ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس نے نماز کو معراج والی نماز کیسے بنانا ہے ہم پر
نماز پڑھنا بھی لازم ہے اور نماز کے حق بھی ادا کرنا لازم ہے۔ اب مسلمان مومن پر یہ لازم ہوا کہ معراج کیا مقام ہے۔ مقام اگر تم ان مقامات کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے سب جانتا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ یہ بات بھی واضح سر تسلیم خم کی جاتی ہے کہ ہر بندے کی نماز کا اسے پتہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم میرا گمان بنایا کرو کیونکہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ حکم پر صادر کر کے رسالت کو واضح کر دیا کہ اگر کسی نے مجھے دیکھنا ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی معراج ہی معراج ربوبیت دیدار حاضر وجود ہے۔ اور جو لوگ اپنے گمانوں کو بھی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر سمجھتے ہیں تو یقیناً انہوں نے بھی کفر کر لیا، اور کفر کرنے والے ہی تو سب سے بڑے ظالم ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان ایک ظاہر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دکھا رہا ہوتا ہے وہی گمان دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر